نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ صافات کا آغاز کر رہے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع بھی یہی ہے۔ البتہ اس صورت میں خاص طور پر مشرکین عرب کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے صورت کا آغاز فرشتوں کے اوصاف سے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں آخرت میں پیش آنے والے حالات کی منظر کشی فرمائی گئی ہے۔ کفار کے کفر کی ہولناک انجام سے انہیں ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کے تمام تر مخالفت کے باوجود اس دنیا میں بھی اسلام ہی غالب آ کر رہے گا۔ اسی مناسبت سے حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت موسیٰ، حضرت الیاس اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات مختصراً اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے قربانی کے جس عظیم جذبے سے اس کی تعمیل فرمائی، اس کا واقعہ بڑا مؤثر اور مفصل انداز میں اسی صورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والی جماعتوں کی خوب صف باندھنا۔ والزاجرات زجرا، پھر ان کی جو ڈانٹنے والی ہیں زبردست ڈانٹنا۔ والتالیات ذکرا، پھر ان کی جو تلاوت کرنے والی ہیں یعنی قرآن کی، ذکر یعنی قرآن کی۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وما بینہما ورب المشارق، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور رب تمام مشرقوں کا۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے مزین کیا دنیاوی آسمان کو ایک آرائش یعنی ستاروں سے۔ قسم ہے صف باندھنے والی جماعتوں کی، خوب صف باندھنا۔ پھر ان کی جو ڈانٹنے والی ہیں زبردست ڈانٹنا۔ پھر ان کی جو تلاوت کرنے والی ہیں ذکر یعنی قرآن کی۔ بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک ہے۔ الصافات فالزاجرات فالتالیات، فرشتوں کی صفات ہیں آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے، یا بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے، اللہ کے نزدیک اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے مضمون یہ بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، متعدد نہیں، جیسے کہ مشرکین نے بنائے ہوئے ہیں۔ عرف عام میں قسم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اس شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو مشرکین اس کی وحدانیت اور الوہیت کے بارے میں پھیلاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مملوک ہے، اس لیے وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قسم کھائے اس کے لیے جائز ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے، اور گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بن سکتا، کیونکہ عالم الغیب صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ تمام مشرقوں کا رب ہے۔
مطلب ہے مشارق و مغارب کا رب۔ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ بعض کہتے ہیں کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرق و مغرب ہیں۔ سورج ہر روز ایک مشرق سے نکلتا ہے اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور سورہ رحمان میں المشرقین اور المغربین تثنیہ کے ساتھ ہیں، یعنی 2 مشرق اور 2 مغرب۔ اس سے مراد وہ مشرقین اور مغربین ہیں جس سے سورج گرمی اور سردی میں طلوع و غروب ہوتا ہے، یعنی کہ انتہائی آخری مشرق و مغرب اور دوسرے مختصر یا قریب ترین مشرق و مغرب۔ اور جہاں مشرق اور مغرب کو مفرد ذکر کیا گیا، اس سے مراد وہ جہت ہے جس سے سورج طلوع یا اس میں غروب ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے مزین کیا دنیاوی آسمان کو ستاروں کی زینت سے۔ یعنی آسمان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں، جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت اور حدیث سے واضح ہے۔ ستاروں کا ایک تیسرا مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پر بیان فرمایا گیا۔ ان مقاصد کے علاوہ ستاروں کا کوئی اور مقصد بیان نہیں کیا گیا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے۔ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، نہیں وہ سب کان لگا سکتے اوپر کی مجلس کی طرف۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، اور وہ سب پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے۔ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، بھگانے کے لیے ان کے لیے عذاب دائمی۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو اچک لے جھٹ سے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک چمکتا ہوا شعلہ۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، بس آپ پوچھیں ان کافروں سے کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدا کرنے کے لحاظ سے، ام من خلقنا، یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا۔ اِنَّ خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو لیسدار مٹی سے۔ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ سب مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ یعنی شیطان سے حفاظت کس طرح کی جاتی ہے، یہ بھی میں نے اوپر کی آیت کی جو تفسیر بیان کی ساتھ ہی یہ بھی کر دی تھی۔ وہ کان نہیں لگا سکتے اوپر کی مجلس کی طرف، اور ہر جانب سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی اچانک اچک لے جھٹ سے تو پیچھا کرتا ہے ان کا ایک چمکتا ہوا شعلہ۔ بس آپ پوچھیں ان کافروں سے کیا وہ زیادہ مشکل ہیں پیدا کرنے کے لحاظ سے، یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا، بے شک ہم نے پیدا کیا ان انسانوں کو لیس دار مٹی سے۔ یعنی ہم نے جو زمین، ملائکہ اور آسمان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے حجم اور وسعت کے لحاظ سے نہایت انوکھی ہیں، کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا اور ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ مشکل اور سخت ہے؟ یقیناً نہیں۔ یعنی ان کے باپ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، مطلب یہ ہے یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا ناممکن کیوں سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی پیدائش ایک نہایت ہی حقیر اور کمزور چیز سے ہوئی، جبکہ خلقت میں اس سے زیادہ قوی، عظیم اور کامل و اتم چیزوں کی پیدائش کا ان کو انکار نہیں۔ بلکہ ہم نے ان کے انکار آخرت پر تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔
یعنی آپ تو منکرین آخرت کے انکار پر آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے امکان، بلکہ وہ وجوب کے اتنے واضح دلائل کے باوجود وہ اسے مان نہیں رہے۔ وہ آپ کے دعووں کے قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب وہ سب نصیحت کیے جائیں تو نہیں وہ سب نصیحت قبول کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور وہ سب دیکھیں کوئی نشانی تو وہ سب مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے مگر ایک جادو واضح۔ أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم واقعی سب اٹھائے جانے والے ہیں۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی۔ قُلْ نَعَمْ، آپ کہہ دیجئے ہاں۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم سب ذلیل و خوار ہونے والے ہو۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سو بے شک صرف وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا، تو اچانک زندہ ہو کر، ہم ينظرون، وہ سب دیکھ رہے ہوں گے۔ وقالوا، اور وہ سب کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ھذا یوم الدین، یہ تو جزا کا دن ہے۔ جب وہ نصیحت کیے جائیں گے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر ایک واضح جادو۔ یعنی ہم نے جو زمین، ملائکہ اور آسمان جیسی، یعنی ان کا یہ شیوا ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تو مذاق کرتے ہیں اور انہیں جادو بار کراتے ہیں۔ اور جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم واقع اٹھائے جانے والے ہیں، اور بھلا کہ ہمارے باپ دادا بھی، کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہو۔ اب جب آپ بے شک صرف وہ ایک ہی ڈانٹ زور کی ہوگی تو اچانک وہ زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ کہہ دیجئے ہاں، تم ذلیل و خوار ہوگے۔ آیت نمبر 18۔ اس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا، وَكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ، سب اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر آئیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ سو بے شک وہ صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی، زور کی آواز ہوگی، تو اچانک وہ زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے۔ یعنی وہ اللہ کے ایک ہی حکم اور اسرافیل کے ایک ہی پھونک نفخۃ ثانیہ سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے، اور کہیں گے، یعنی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر اور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے۔ نفخہ چیخ کو زجرہ، ڈانٹ سے تعبیر کیا کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ہے۔ اور کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، یہ تو جزا کا دن ہے۔ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، یہ فیصلے کا دن ہے، وہ جو تھے تم اس کا سب انکار کرتے۔ ویلن کا لفظ ہلاکت کے موقع پر بولا جاتا ہے، یعنی معانہ، عذاب۔
عذاب کے بعد انہیں اپنی ہلاکت صاف نظر آ رہی ہوگی، اور اس سے مقصود ندامت کا اظہار اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے۔ لیکن اس وقت ندامت اور اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم مانتے نہیں تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا ٹائم آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی بھرپور تیاریوں کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔